السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا. رمضان کے بعد کے 11 مہینوں کی ترتیب رمضان پر آ جائے. جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی کی ترتیب نماز پر آ جائے. نماز میں انسان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ نماز کے باہر میں آ جائے. نماز میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ نماز میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہنا، کیونکہ پورے جسم سے ایک خاص مشق کرائی جاتی ہے نماز میں، اطاعت الہیہ کی، عبادت الہیہ کی. اور مشق برائے مشق مقصود نہیں ہے. نماز تو ایک عمل ہے جو کہ مقصود ہے اور عبادت ہے وہ، لیکن اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اس کی ترتیب پر زندگی آ جائے، یہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ دل سے اور زبان سے اور پورے جسم سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہوتا ہے نماز میں. نماز شروع ہی ہوتی ہے دل سے. نماز کا آغاز دل سے ہے. پہلے اندر سے نماز شروع ہوتی ہے، پھر وہ باہر آتی ہے. کیونکہ نیت ضروری ہے نماز میں، نیت کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے حضور قلب بھی ضروری ہے نماز میں، دل کو حاضر کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. اور حضور قلب میں اور خشوع میں یہ بات ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ فرض ہے، اس کے بعد اس کو کنٹینیو شمار کر لیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کو پوری نماز میں کرنا پڑے گا. لیکن وجوب کے اعتبار سے واجب کتنا ہے وہ بولنے کے لیے شروع کا حصہ کم از کم واجب ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں سے گھر سے جانے کے لیے اٹھتے ہیں تو جب اٹھے اور ہم نے پہلا قدم اٹھایا، جب ہماری نیت ہوتی ہے گھر جانے کی، اس کے بعد میں ہم اپنے کام میں رہتے ہیں مگر جاتے رہتے ہیں، تو اس کے ہر قدم پہ نیت کرنا نہیں پڑتا گھر جانے کی. شروع میں نیت کر لی اور قدم اٹھا دیا، اس کے بعد میں آپ اپنے نیت سے فارغ ہو گئے تو اب گھر جانے میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور گھر جاتا ہی رہتا ہے قدم. ہر قدم پہ الگ الگ سے نیت نہیں کرنی پڑتی اٹھانے کے واسطے. ایسی کمال درجے کی نماز تو یہ ہے کہ ہر عمل میں ہو خشوع. لیکن اتنا درجہ واجب ہے کہ آدمی اس کو پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کون سی نماز ہے، کتنی رکعت پڑھنے والا ہے، کیا وہ عمل انجام دے رہا ہے، عبادت کیا ہے وہ عبادت جس کو وہ کر رہا ہے، کس کی وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا منہ کدھر ہے. یہ سب چیزیں جو ہوا کرتی ہیں اس میں استحضار ضروری ہوتا ہے. یہ چیزوں کا تعلق دل سے ہے. تو نماز شروع ہوتی ہے دل سے. اسی وجہ سے دل کی طرف دھیان رکھنا ضروری ہے نماز میں کہ بھائی میرا دل نماز شروع کیا ہے، نماز میں ہوں میں. احضار قلب کہتے ہیں اس کو، دل کو حاضر کرنا، اس کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تھوڑی سی کوشش سے اللہ تبارک و تعالی اس میں کچھ نہ کچھ آدمی کو دخل دے دیتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے، اور پھر جتنی ترقی کرتا ہے اتنا زیادہ ملتا ہے. یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ ہر عمل کو سوچ کر کرنا، رکوع سوچ کر کرنا، رکوع سے اٹھنا سوچ کر، رکوع میں جانا سوچ کے، اور سجدے میں جانا سوچ کے، ارادے سے جانا، سوچ کر جانا، اور سوچ کر تسبیح کہنا، یاد سے نہیں کہنا، روٹین میں نہیں کہنا، بلکہ ارادے سے سوچ کر کرنا. تو پوری نماز میں آدمی اس عمل کی طرف ہی سوچتا رہے گا، مجھے اب یہ کرنا ہے، مجھے اب یہ کرنا ہے، میں اب یہ کر رہا ہوں، مجھے اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اگر پوری طرح اللہ کے سامنے ہونے کا دھیان نہیں بھی رہا تو نماز میں تو دھیان ہو ہی گیا اس کا.
اور آدمی کا دھیان ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. اگر نماز میں سوچ سوچ کے کرے گا تو دوسری چیزوں کے سوچنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا, کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں سوچتا آدمی. النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد, نفس نہیں متوجہ ہوتا دو چیزوں کی طرف ایک وقت میں, یہ قاعدہ ہے. اگر ہم غیر کی طرف متوجہ ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, یہ ہے بات. ہماری توجہ چونکہ دوسری طرف ہے اس لیے وہ ادھر نہیں ہوتی, لیکن اگر ہماری توجہ ادھر ہوگی تو پھر دوسری طرف نہیں ہوگی. اب پھر اس کے بعد میں زبان پر آدمی اس چیز کو لاتا ہے, تکبیر ہے, قرات ہے, تسبیحات ہیں. پھر آدمی اپنے پورے جسم سے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر پورے جسم کو جھکاتا ہے, پھر پورے جسم سے سجدے میں جاتا ہے, پورے ساتوں ہڈیوں کو زمین پہ رکھتا ہے, پیشانی زمین پر رکھتا ہے. اس کا اثر یہ ہونا چاہیے, بتاتے ہیں کہ باہر کی زندگی پر نماز کے بعد والی زندگی بالکل ایسے ہی اطاعت کے اندر ہو جائے, اس کی ہر حرکت اور ہر سکون جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نماز کی صفت پر زندگی کا آنا, زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. سنا ہوگا آپ نے تبلیغ والوں کی زبان پہ, زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے, صلاۃ کی جو صفت ہے اس پر زندگی آ جائے. ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک خادم تھا ان کے پاس, وہ سالن لے کے آ رہا تھا, وہ اس کے ہاتھ سے کٹورا چھوٹ کے گر گیا. انہوں نے فرمایا اس کی نماز خراب ہے, اگر اس کی نماز خراب نہ ہو تو اس کے ہاتھ سے کٹورا نہیں گر سکتا. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ کیسے؟ کہ لیکن نماز میں توجہ سکھائی جاتی ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ توجہ رکھیں. اگر صفت توجہ اس میں آئی باہر میں, صفت صلاۃ پر اگر نماز کی صفت توجہ اس میں بن گئی تو سالن کا کٹورا اٹھاتے ہوئے توجہ کیسے نہیں رہے گی؟ یہ فرمایا توجہ کی صفت اس سے بن جاتی ہے, اور سب کٹورا سنبھالنے کے لیے جتنی توجہ چاہیے اتنا کیسے استعمال کرنا نہیں آئے گا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت صلاۃ پر اس کی نماز نہیں آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت صلاۃ میں نہیں آئی, نماز میں نہیں آئی, یہ انہوں نے فرمایا. تو ایسے ہی صفت رمضان پر میرے دوستوں 11 مہینے آنا ہے, رمضان کی صفت پر آ جائے. رمضان میں کیسا تھا, کیسے پابندی تھی, کیسے نفس کو رکاوٹ تھی, کیسے میلان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, کیسے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام تھا, کیسے ذکر و فکر تھا, کیسے صدقہ اور خیرات میں حصہ لینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد سے اور انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی وجہ سے اور غیبی اور روحانی چیزوں کے میسر کرنے کی وجہ سے وہ سب چیزیں رمضان میں نسبتاً آسان ہوتی ہیں مدد کے طور پر. اب لیکن جب بندہ کام کرنے لگ گیا تو پھر اس کو اس کے بغیر بھی کرنا ہے, اور ان کی مدد تو ان اسباب کے بغیر بھی ملے گی. اب شیطان کو بند کیا گیا, سرکش شیاطین کو, نفس پہ بھی کنٹرول کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا, جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھول دیے گئے, فرشتوں کو لگا دیا گیا غیبی مدد پر, روحانی اسباب بنائے گئے تاکہ طبیعت چلے. اب طبیعت چل گئی نا, بچہ جو ہے نا اس کو کینڈی دیے, یہ دیے, وہ دیے اسکول جانے کے واسطے, اب اسکول جانے لگا وہ, تو اب ہر وقت دیتے کیا کینڈی؟ اس کو ہر وقت تو نہیں دی جائے گی نا بھائی, عادت لگانے کے لیے دی جاتی ہے, طبیعت لگانے کے لیے دی جاتی ہے. کوئی انعام دے دیا کسی کام کے کرنے پر تو روزانہ تو نہیں دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ صفت صلاۃ پر, صفت رمضان پر 11 مہینوں کے آنے کی میرے دوستو ترتیب اختیار کرنی ہے. اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اس ترتیب کا اصل راز یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن اور آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو. صحابہ کرام میں جو بات اصل اللہ پاک نے پیدا فرمائی اور صحابہ کرام نے اپنے اندر وہ لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے, تربیت سے ان کے اندر آئی, وہ تھا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں عشق, فرط محبت, خالی محبت نہیں, محبت کی زیادتی. صرف محبت کی زیادتی نہیں, اس کے اندر التہاب ایک قسم کا, جوش ایک قسم کا, ولولہ ایک قسم کا, اضطراب ایک قسم کا, وہ تھی حضرات صحابہ میں. اور اس درجے میں تھی کہ بس وہ فنا تھے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, فدا تھے, جانثار تھے, قربان ہو جاتے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی موقع ہو تو قربانی دکھائیں, نہیں, بحیثیت مجموعی ٹوٹلی وہ قربان تھے. صحابہ کا اصلی راز وہ ہے, ان کی حیات طیبہ کا, ان کی پاکیزہ زندگی کا اصلی راز ان کے ساتھ میں, ان کی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صرف محبت کی بات نہیں, عشق کی بات تھی. ذرا سا بھی
ان کے منشے کے خلاف کو برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا سا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مشہور قصہ فضائل اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کی طرف گزرے اور وہ صحابی اپنا مکان ذرا اچھا بنا لیے۔ ان کی تربیت کے اعتبار سے ان کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آیا کہ بھئی سب مکانوں کے بیچ میں یہ پختہ اچھا مکان بنانے کی ضرورت کیا ہے، دوسروں کے مکانہ نہیں ہے کیا، یہ ایک نئی اپج کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا بات تھی اللہ پاک کو معلوم ہے۔ انہوں نے پختہ اینٹوں کے ساتھ، مضبوط اینٹوں کے ساتھ میں ذرا سا قبہ بنا دیا، اونچا کر دیا مکان، اپنا اچھا مکان بنا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا فلاں صحابی کا مکان ہے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف، جیسے وہ آئے آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا، پھر وہ ادھر سے آئے، آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا، بس ان پر تو بجلیاں گر گئیں، پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، صحابہ سے پوچھا بعد میں کیا بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اعراض دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ نہیں ہیں، کوئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بات میرے بارے میں فرمائی؟ فرمایا ہم کو تو نہیں معلوم ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ آپ کے گھر کی طرف گئے تھے اور آپ یہ پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ فرمایا اچھا یہ ہوئی تھی بات۔ اب عشق کی بات الگ ہے اور عشق نہیں ہے لیکن محبت کی بات الگ ہے۔ خالی محبت تو ہے لیکن عشق نہیں ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے آپ کے ناراض ہونے کی یا کوئی اور وجہ ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہی وجہ ہے تو اس میں حرج کیا ہے، میں نے ایسا کون سا کام غلط کر دیا ہے، کون سا ناجائز کام کر دیا ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں۔ جیسے ہم لوگ آج کل دین کی ہر بات میں کرنے کے عادی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو دین کی بات میں وائے اور ہاؤ کرتا رہتا ہے نا، اس کو دین سے محبت نہیں ہے، تبھی کرتا ہے وہ، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ دین کی عظمت ہونے والا آدمی وائے اور ہاؤ نہیں کیا کرتا، واٹ کیا کرتا ہے، کیا ہے بس یہ بتاؤ۔ اور وائے اور ہاؤ کو تو مولوی بھی نہیں جانتا، مولوی عالم قانون ہوتا ہے، عالم اسرار قانون نہیں ہوتا، مطلب قانون کو جانتا ہے، قانون کی ریزن کو نہیں جانتا۔ ریزن جاننا اس کی ذمہ داری ہے نہیں، وہ ریزن اس سے پوچھو جس نے قانون بنایا ہے۔ ان صحابی نے کچھ نہیں کہا، وہ گئے اور گھر کو جو بنایا تھا زمین دوز کر دیا، پورا گھر گرا دیا۔ پیسے ضائع ہو جائیں گے، اتنے پیسے میں نے لگائے، اتنی محنت کی، کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، پتہ نہیں یہی وجہ ہے ناراض ہونے کی یا کوئی اور وجہ ہے ناراض ہونے کی، کچھ نہیں، اس کو گرا دیا۔ اچھا گرا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں کی۔ آپ نے سوچا کبھی کہ حضور کو اطلاع کیوں نہیں کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے بہت۔ حضور کو اطلاع اس لیے نہیں کی ہے کہ گھر اگر میں نے بنایا تھا جس کی وجہ سے ناگواری ہو گئی تو حضور پر کیا احسان ہے؟ اگر وہ ناراض ہوئے تھے تو کس کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے؟ میرے اس عمل کے پسند نہیں کرنے کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے، تو اس میں میرا نقصان ہو رہا تھا ہوگا، مجھے پسند نہیں کیا۔ اب اگر میں نے گرا دیا تو میں نے کس کا بھلا کیا؟ میں نے اپنا بھلا کیا۔ تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جا کے حضور کو بولوں کہ میں نے گرا دیا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ اور اتکال علی القسمت کی کہ جس طرح اتفاق سے حضور کا ادھر گزر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ناراض ہے، تو کسی وجہ سے اتفاق اگر گزر ہو گیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبیرگی دور ہو جائے گی۔ بقیہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں نے گرا دیا ہے حضور، اب تو آپ راضی ہو جائیے۔ ایسی فنائیت تھی صحابہ میں، اس درجے کی محبت تھی۔ خاموش ہو گئے، گرا کے آگے خاموش ہو گئے۔ دوسرے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے پر ہوا، فرمایا یہاں پہ ایک مکان تھا، کیا ہوا؟ کہنے کہ اس نے تو گرا دیا، جیسے معلوم ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں بہت اچھا کیا۔
بہت اچھا کیا، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے میں ناراض تھا وہ تو اسی کے لیے تھی، حضور پر کیا احسان ہے. اس میں جو سبق پائے جاتے ہیں نا وہ غور کرنے کے ہیں ہر مسلمان کو، کہ اللہ کی بات کے ساتھ، اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ میں ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہمیں اللہ رسول سے جو محبت کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. تو عشق کا وہ درجہ اگر ہمارے اندر آ جائے، محبت کا وہ لیول اگر اندر آ جائے نا، تو پھر اور کچھ کرنا باقی نہیں رہتا ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اس میں آدمی کو نشیب و فراز کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور منشأ خداوندی کو اور منشأ رسول کو سمجھنے کی فہم اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں ان چیزوں سے، ان کا منشا کیا ہے، اور پھر اسی میں اسرار اور ریزن جو ہے نا وہ بھی اللہ پاک کھول دیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کے اندر حکمتیں نہیں ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم جو طریقہ ان کو جاننے کا اختیار کرتے ہیں وہ بے ادبی کا ہے. آخر علماء کرام نے، بزرگان دین نے حکمتیں لکھی ہیں احکام کے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ جو عاقف اسرار تھے انہوں نے لکھی ہے، بیان فرمائی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. شریعت کے احکام کی جو حکمتیں ہیں اور اسرار ہیں اور ریزنس ہیں، کیا کیا ہیں، علتیں کہتے ہیں ان کو، وہ سب بیان فرمائے ہیں. مگر وہ جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ٹوٹل سرنڈری پائی گئی، تو پھر اللہ پاک نے ان پر یہ علم ڈالا، اس بات کو کشف کیا، کھولا اس بات کو کہ ہمارے احکام کے ریزن یہ ہے، ہمارے احکام کی وجوہات یہ ہوتی ہیں. وہ ہو جاتی ہے وہ چیز، لیکن جس انداز سے میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں وہ غلط ہے. تو اس سے پتا چلا میرے دوستو کہ جو تدبیر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی صفت سیام پر آ جائے اور ہماری زندگی 11 مہینے کی صفت رمضان پر آ جائے، اس کے لیے ایک محبت چاہیے اللہ پاک کے ساتھ، اور ایک محبت چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ محبت عشق کے درجے میں چاہیے. اور وہ عشق کے درجے سے مراد یہ ہے کہ ایسی فنائیت کہ فنائے ارادہ حاصل ہو جائے. پیسے لگانا اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، وقت لگانا اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، صلاحیت دینا اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ، یہ نسبتاً آسان ہے. ایک چیز بہت مشکل ہے، اور وہ ہے فنائے ارادہ، اپنی مرضی ختم کر دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے. بزرگان دین اور اولیاء اللہ جس چیز کو سکھاتے تھے اپنے مریدین کو پہلے خانقاہوں میں، اور خانقاہوں کا جو نظام زندہ تھا، سسٹم تھا اس میں اصل کام جو کیا جاتا تھا وہ فنائے ارادہ کو سکھانے کا ہوتا تھا. اپنا ارادہ فنا کرنا سیکھو، اپنی مرضی فنا کرنا سیکھو، چونکہ یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے بندہ اللہ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے بندگی ہوتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے. یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے یا شیطان کی عبادت ہوتی ہے یا رحمان کی عبادت ہوتی ہے. یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں آدمی یا تو اپنے کو خدا بنایا ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو، یا اللہ کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے. کہ فنائے ارادہ، کیونکہ یہ ارادہ اسپیشل اپنے اختیار سے کوئی کام کو کرنا اور سمجھ کے ساتھ میں، یہ دوسری مخلوق میں اور انسان میں ما بہل امتیاز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے. دوسری مخلوقات میں اللہ پاک نے ان کو بھی عقل دی ہے، ان کو بھی فہم عطا فرمائی ہے، وہ سارے کے سارے اطاعت کر رہے ہیں. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کواکب، پورا سولار سسٹم اور پورا یونیورسل یہاں سے وہاں تک، اور دریا اور پہاڑ، ان سب میں بھی عقل ہے، ان سب میں بھی سمجھ ہے. قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز ان کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو مخلوق آسمانوں میں عقل والی یا بے عقل والی ہے وہ سب سجدہ کرتی ہے، وہ سب فرمانبردار ہے. اللہ پاک خود ہی فرما رہے ہیں. اب ہم میں ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ارادہ ہے، ایک اختیار ہے، ایک مرضی ہے اور عقل کے ساتھ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس اپنی مرضی اور اختیار کو جو عقل کے ساتھ ہم نے تمہیں دی ہے چوز کرنے کے لیے، اس کو فنا کرو ہمارے لیے اور ہماری محبت میں. اور یہ وہی چیز ہے جو آسمان و زمین اٹھانے سے عاجز ہو گئے تھے اور انہوں نے احتیاط کے خلاف سمجھا تھا اس بات کو کہ ہم اس امانت کو اپنے سر پہ لیں. اور وہ محبت سے حاصل ہوتی ہے، وہ عشق سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم اس کی طرف ورک کریں
محنت کریں بزرگوں کی صحبت کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے ذریعے سے، بزرگوں علماء دین کی خدمت میں بار بار زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کے ذریعے سے اگر ہم اس پر محنت کریں گے تو پھر یہ عشق و محبت کی آگ بڑھکے گی اولیاء اللہ کے پاس حاضری دینے کے ذریعے سے، تو پھر اس سے ہمارے لیے فنائیت آسان ہو جائے گی. فنا ارادہ، اپنے ارادے کو فنا کرنا، اپنی مرضی کو فنا کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یہ راضی ہو جائے، یہ آسان ہو جائے گا. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.